خواجہ صاحب یہ جو پھر تھریٹس ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے تو کوئی وہ کچھ کریں گے؟ دیکھیں میں اس کو قطعی طور پہ وی شوڈ بی آن آر گارڈز 24/7۔ اس اکتوبر کے مہینے میں ہمارا ہندو مشرق دشمن ایک مرتبہ پھر پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انفیکٹ ویک اگو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے 10 جہاز گرا دیے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نور خان بیس بھی ہم نے تباہ کیا۔ کچھ نہ کچھ، اور وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ کیونکہ جو ان کی تھریٹس ہیں I don't know، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ they have much more formidable۔ آپ کے بیسس پہ انہوں نے بالکل کیا ہے اٹیک۔ صبح کے 8:15 بجے شورکوٹ میں سندھ میں جعفر ایکسپریس کی پٹری کے اوپر بم بلاسٹ حملہ ہوا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سوچا کہ صفحہ ہستی سے مٹنا، جب میں ترجمہ کر رہا ہوں تو پھر وہ دونوں مٹیں گے، یہ ہم نے لکھا ہوا نا میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کے کھاتے کے اندر۔ مسئلہ یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ ایز اے گریٹ مین، ایز اے اسٹرانگ گریٹ مین، Because with such a large army 5 times our size، اور براموس اور مجھے تو نام بھی نہیں پتا وہ کیا کیا چیزیں تھیں جو جن کی وہ بڑھ گئے۔ وہ بہت بھاری تعداد میں گراؤنڈ فورسز بھی لائے گا، سندھ سے لے کر کشمیر اور گلگت بلتستان تک وہ داخل ہوگا، ہماری سرحدیں بریچ کرے گا، خاص طور پر وہ سیالکوٹ کو ٹارگٹ کرے گا۔ دیکھیں مت بھولیں کہ بلوچستان میں ایک انسرجنسی چل رہی ہے، یا تو آپ سارے بلوچوں کو اور سارے بلوچستان کو ایک بڑے بم سے اڑا دیں، تو ہی راہ ایک ایک بلوچ کو اٹھا کے مار دیں۔ نمسکار دوستو، بھارت نے وارننگ کیا دے دی؟ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کے ابھی سے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے۔ اس وقت پورے پاکستانی میڈیا میں صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے، وہ ہے آپریشن سندور 2.0 کی۔ نریندر مودی جی کا اتنا خوف ہے پاکستان میں کہ کچھ جہادی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بھارت ہم پہ اٹیک کرے، ہمیں ہی بھارت پر اٹیک کر دینا چاہیے۔ دوستو، پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان اپنے بارڈر ایریاز میں ہیوی ملٹری ڈپلوائے کر رہا ہے، اور اسی چیز کو دیکھ بھارت کے آرمی چیف اور ہمارے ڈیفنس منسٹر نے انہیں ایک وارننگ دی تھی، اور تبھی سے ہی دونوں دیشوں کے بیچ ماحول پورا گرم ہو چکا ہے، اور سچ میں لگتا ہے کہ 2026 آنے سے پہلے ہی پاکستان دنیا کے نقشے سے غائب ہونے والا ہے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔ اس اکتوبر کے مہینے میں ہمارا ہندو مشرق دشمن ایک مرتبہ پھر پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ اس کے حملے سے پہلے ہم نے پوری قوم کو وارننگ دی تھی، آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ دشمن جو جنگی تیاریاں کر رہا ہے، ہمیں آگے بڑھ کر اس کی جنگی تیاریوں کو روکنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کر دشمن کو اندر جا کر مارنا چاہیے، جنگ کو اپنی سرحدوں سے باہر دھکیل کر بھارت کے اندر لے جانا چاہیے۔ ہم نے بھارت کے پہلے حملے کا انتظار کیا۔ اس وقت ہمارے دشمن کی حکمت عملی صرف یہ تھی کہ وہ ہماری کچھ مساجد پر، مدارس پر، ہمارے کچھ ریڈارز پر، کچھ ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کرے گا اور پوائنٹ سکور کر کے واپس چلا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، پاک فضائیہ نے ان کے 5-6 جہاز مار کر گرائے، ہماری میزائل فورسز نے ان کی تباہی مچائی۔ یہ جنگ پریکٹیکلی 2 دن میں ختم ہو گئی، ایک دن 6 تاریخ کا تھا اور ایک 11 تاریخ کا تھا۔ 2 دنوں کی اس جنگ میں دشمن کو اتنی مار پڑی کہ اس نے سیز فائر ڈکلیئر کر دیا، اور ہم نے سیز فائر تسلیم کر لیا۔ وہ ہماری تمام سٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھ چکے تھے، اور یہی ہوا ایگزیکٹلی کہ انہوں نے اب آ کر اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور آپ جس طریقے سے بھارتی فوج کی زبان دیکھ رہے ہیں، ان کی جو ڈیفنس منسٹر ہے، ان کی جو پرائم منسٹر ہے، ان کا جو میڈیا ہے، جس طرح آگ اگل رہا ہے، یہاں تک کہ پاک فوج کو بھی جواب دینا پڑا کہ اگر تم اس دفعہ ایڈونچر کرتے ہو تو ہم بھی اسی طرح کا جواب دیں گے جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیا تھا۔ مگر جو اصل بات ہے، جو پاکستانی قوم نہیں سمجھ رہی، کہ ہم ابھی بھی میک اے اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں، اور دشمن اس دفعہ بالکل مختلف اسٹریٹجی کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے آ رہا ہے۔ وہ بہت بھاری تعداد میں گراؤنڈ فورسز بھی لائے گا، سندھ سے لے کر کشمیر اور گلگت بلتستان تک وہ داخل ہوگا، ہماری سرحدیں بریچ کرے گا، خاص طور پر وہ سیالکوٹ کو ٹارگٹ کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ ایک گرینڈ ایک پرائز لے سکے، ایک اتنا بڑا انعام حاصل کر سکے کہ جو پاکستان کو اللہ نہ کرے گھٹنوں پر لے آئے، پاکستان کے لیے ذلت اور شرمندگی کا باعث ہو۔ وہ ہم پر جس طریقے سے اب حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، جس وسیع پیمانے پہ اور جس شدت کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا صرف ایک طریقہ ہے روکنے کا، کہ ہم آگے بڑھ کر اب کی دفعہ بھارت کے اندر اس پر پہلے حملہ کرتے ہیں۔
ونس اگین آئی ول سے کہ سر کریک کے کانٹیکس میں دہشت گردی کو انووک کرنا جو ہے وہ بہت ہی عجیب بات ہے، بیکاز سر کریک ایک واٹر ایسٹیوری ہے جس کا 1947 سے ہندوستان پاکستان کے درمیان میں جھگڑا چل رہا ہے، اور سر کریک کے کانٹیکس میں لفظ دہشت گردی یوز کرنا جو ہے وہ بڑی عجیب بات ہے۔ باہر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اگر ہوئی تو پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کا نقشہ ہی نہ تبدیل ہو جائے، وہ میپ سے ہی نہ گم ہو جائے یا اس کی نقشے میں تبدیلی آ جائے، یعنی اس کی جغرافیکل سچویشن جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ یہ وہ سچویشن تھی ان کی، اور اس سے پہلے راج ناتھ سنگھ نے بھی اسی حوالے سے بات کی تھی جو ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، جس کے جواب میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو اسپوکس پرسن ادارہ ہے انٹر سروسز پبلک ریلیشن، اس نے ایک بڑی اسٹرانگ پریس ریلیز ایشو کی، اور انہوں نے ہندوستان کو یہ باور کروایا کہ آپ جس نئے نارم کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، ہم آلریڈی ایک نیا نارم اور ایک نئی نارمیلٹی ساؤتھ ایشیا میں اسٹیبلش کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ہم پہ ایکس حملہ کریں گے تو ہم اس سے بڑا جواب جو ہے وہ دیں گے، اور آپ اپنے آپ کو جغرافیے کے اعتبار سے محفوظ نہ سمجھیں، بیکاز ہم میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ کے ایک کونے سے نارتھ سے ساؤتھ تک ہم آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری ڈسٹرکشن ہوگی تو پھر یہ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہوگی۔ یہ سب کچھ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اس کانٹیکس میں پاکستان میں بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سر کریک کو ایکسکیوز بنا کے ہندوستان نومبر کے اندر پاکستان کے ساتھ ہاسٹیلٹیز جو ہے اسے شروع کر سکتا ہے۔ میں نے اس کا ایک انالیسس کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ یہ چیز ہندوستان جو کر رہا ہے یہ پوسچرنگ ہے، یہ شو کرتا ہے کہ ہندوستان کی ملٹری ہائی کمانڈ پولیٹیسائز ہو چکی ہے، اور نریندر مودی اس وقت بہار کے الیکشنز میں پولیٹیکلی ٹربلڈ ہے۔ میں نے اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کی تھیں، اور ہندوستان کی ملٹری کی لیڈرشپ کو نریندر مودی کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹس کے تحت ان اسٹیٹمنٹس کے ذریعے یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ میرا اس وقت بھی پرسپیکٹو تھا، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ خاصا ویلڈ یہ آرگومنٹ ہے، تاہم بہت بڑی تعداد میں لوگ پاکستان میں اس سے ایگری نہیں کرتے۔ میرے 2 سے زیادہ سیریس لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان از اپ ٹو سم سارٹ آف مسچیف، اور نومبر وہ باقاعدہ کوٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ اب ان شخصیات کے اندر جو لوگ کر رہے ہیں اس میں ایک نسبتاً جن کو نان سیریس شخص سمجھا جاتا ہے، زید حامد صاحب جو غزوہ ہند کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، ان کو لال ٹوپی کہہ کے بھی ان کی چھیڑ ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اسے میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میسج، اور اس ویڈیو میسج کا بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن جب اس ویڈیو میسج کو آپ سنتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں سیریس ایلیمنٹس آف انالیسس پائے جاتے ہیں۔ زید حامد جن کو ادروائز لوگ سیریس نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے آرمی چیف جنرل اپیندرا دویدی نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کی اگر آپ ٹون، پوسچر اور مینر کو دیکھیں تو وہ سیریس لگتے ہیں، وہ بلف نہیں ہے، ہندوستان سیریسلی کچھ پلان کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ وہ ہیں بھی آپ کو پتہ ہے غزوہ ہند کے ہیرو ہیں زید حامد صاحب، انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمیں، اور اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی وہاں پہ کی ہے زید حامد صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے مئی 7 کا جو ہمارا جو جنگ ہوئی ہماری ہندوستان کے ساتھ ایئر اسکرمش ہوئی، ہم نے اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا ہے، ہم نے اس میں سے بہت غلط نتائج، غلط رزلٹس حاصل، کنکلوژنس جو ہم نے ڈرا کر لی ہیں، اصل میں ملٹری صورتحال غالباً اس قسم کی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے خبردار کیا کہ ہندوستان اب ایک گراؤنڈ انویژن کرے گا، لیکن جس طرح سے ان کا مائنڈ کام کرتا ہے آپ کو پتہ، بڑے ایگریسو نیچر کے ہیں، انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمیں ہندوستان کے حملے کا ویٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں ہندوستان کے اندر گھس جانا چاہیے۔ ہم کیا ایکسکیوز ڈھونڈیں گے ہندوستان میں گھس جانے کا، یہ کلیئر نہیں ہے۔ ہندوستان کیا ایکسکیوز ڈرا کرے گا، غالباً وہ سر کریک پہ کوئی کیس بنانا چاہ رہے ہیں،